بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. خط رقع جو کہ عربی خطوط میں وہ بنیادی خط ہے جس کو سیکھنے سے باقی تمام خطوط آسان ہو جاتے ہیں اور آپ کو خطاطی سے ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے. اس طور پر خط رقع سے ہم اپنے اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں. خط رقع کا یہ کورس ہمارا 4 مہینے پر محیط ہوگا اور ہفتے میں 2 کلاس ہیں، مہینے میں ٹوٹل 8 کلاس ہیں. 4 مہینے میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلے مفردات، الگ الگ حروف، پھر 2 حرفوں کو جوڑ کے لکھنا، مرکبات، اور اس کے بعد مشکل الفاظ، پھر جملے، پھر ترکیب بنانا، کمپوزیشن بنانا، اور بہت سی چیزیں، فن پارہ بنانا، اپنی کمپوزیشن کو مختلف ویریشنز کے ساتھ کمپوز کرنا، اور اسی طرح سے اساتذہ کے کاموں کو نقل کرنا. یہ ساری چیزیں ہمارے کورس کا حصہ ہوں گی. جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا، جو ہماری ڈیمو کلاس ہوئی تھی، اس میں تفصیل سے ہم نے نقطے اور میزان کے متعلق بات چیت کی تھی. اگر آپ ابتدائی سبق دہرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ڈیمو کلاس کا جو سبق ہے اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. کچھ باتیں جو بہت ضروری ہیں میں دوبارہ بتا دوں گا. اس میں قلم کو کس زاویے پہ رکھ کر کیسے ہم خط رقع کا آغاز کریں گے، اس متعلق چند باتیں ہیں، وہ میں دوبارہ بتانے کی کوشش کروں گا. آپ لوگ بغور دیکھیے گا، اور پھر امید کرتا ہوں کہ سب کے پاس خطاطی کا سامان آ چکا ہوگا. جن کے پاس ابھی تک نہیں پہنچا وہ جلد منگوا لیں، تاکہ سبق کے بعد پھر وہ اپنی کلاس کے بعد مشق شروع کر سکیں، تاکہ اگلی کلاس تک ان کی مشق کافی حد تک ہو چکی ہو. یہاں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح ہر چیز کو ناپنے کا کوئی نہ کوئی معیار، میزان ہوتا ہے، اس طرح حروف کو ناپنے کا جو معیار اور میزان اور پیمانہ ہے وہ نقطہ ہے. نقطہ 45 کے زاویے پر رکھ کر بنایا جاتا ہے، اور نقطہ ایک مربع کی شکل میں ہوتا ہے جس کو ہم اسکوائر کہتے ہیں. اب اس اسکوائر کے اگر 3 حصے کیے جائیں، 1 2 3، تو 2 حصے کے برابر، یعنی اتنا یہ خط رقع کا نقطہ ہوتا ہے. اور خط رقع کے نقطے کے برابر ہم خط رقع کے حروف بناتے ہیں. نقطہ 45 کے زاویے پہ ہوگا، یہ 45 کا زاویہ ہوتا ہے، یہ 90 کا زاویہ ہے. تو نقطہ جو ہمارا بنتا ہے وہ 45 کے زاویے پہ بنتا ہے. اب نقطے کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں رکھ کر پھر دوبارہ دوسرا نقطہ بنائیں، پھر تیسرا نقطہ بنائیں. اسی طرح اگر سائڈ میں نقطے بنانے ہوں، آپ نے دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جائیں، تو پھر آپ یہ والی نوک کو اس طرح سے وہ نقطہ بنایا جاتا ہے. خط رقع میں پھر جس طرح ہم اردو میں ایک نقطہ ایسے بناتے ہیں، 2 نقطے بنانے ہوں تو ایسے کرتے ہیں، 3 نقطے بنانے ہوں تو پھر ایسے بناتے ہیں. اور
3 नुक्ते ऊपर बनाने हो तो फिर ऐसे ऊपर तीसरा नुक्ता बना दिया जाता है। तो ये 1, 2 और 3 नुक्ते इस तरह से बनते हैं, जबकि खत रुका में जो नुक्ते होते हैं उनमें एक नुक्ता ऐसे बनता है 45 के ज़ाविये पे, 2 नुक्ते ऐसे बनते हैं यूं, ये 2 नुक्ते हैं, चाहे आप दाएं से बाएं जाएं, बाएं से दाएं जाएं या दाएं से बाएं जाएं, ये इस तरह बनेगा। और ये इस तरह बनाएं तब भी ठीक है, इस तरह बनाएं तब भी ठीक है। ये 2 नुक्ते हैं, एक नुक्ता, 2 नुक्ते और ये हैं 3 नुक्ते। अब ये ऐसे बनते हैं। तीर का निशान बनाने का मकसद ये है कि आप कलम यहाँ से जाएगा और यहाँ आकर खत्म होगा। ये देखिए नीचे से शुरू हुआ, ऊपर गया और फिर दरमियान में आके रुक गया। तो ये 3 नुक्ते हैं। यानी हमने अगर बा लिखना है तो बा के नीचे ये नुक्ता आता है, ता लिखना है तो ता के ऊपर ये नुक्ते आते हैं, और सा लिखना है तो सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, तो ये 3 नुक्ते आएंगे। इस तरह से बनाए जाते हैं। ये खत रुका के नुक्ते हैं। और जो खत रुका का एक नुक्ता है वही खत रुका का मीज़ान है, वही उसकी मेजरमेंट है। उसी के मुताबिक आपने हरूफ को तश्कील दे, हरूफ बनाने हैं। अब खत रुका में जो सबसे अहम चीज़ वो ये कि आपको 3 ज़ावियों पर बहुत काम करना है। वो 3 ज़ाविये क्या है कि कलम को आपने 60 के ज़ाविये पे रखना है, हमेशा 60 के ज़ाविये पे रखना है। ये याद रखिएगा। जो हमारे उमूदी यानी वर्टिकल लेटर्स होते हैं, उमूदी हरूफ हैं या अल्फाज हैं, उसमें हमारे कलम का ज़ाविया वो 60 डिग्री पर है, जबकि उस हर्फ का ज़ाविया 95 से लेकर 97 डिग्री तक है। यानी ये मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने ज्योमेट्री में देखा होगा, डी होती है, इसका जो बिल्कुल सेंटर होता है, जो बिल्कुल ऊपर जा रहा है सीधा, ये 90 का ज़ाविया होता है। ये 0 का ज़ाविया है, ये उसके मुकाबले 45 का ज़ाविया है। इसी तरह शुरू होता है 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 90 और 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ तक पहुंचकर फिर 180 का ज़ाविया होता है। तो 90, यहाँ जो हमने कलम रखना है खत रुका में, वो ये 60 के ज़ाविये पे रखना है। ये ज़ाविया हमारा बहुत अहम है 60 के ज़ाविये पे, जबकि हमारे जो उफ़ुक़ी और उमूदी जो हरूफ होंगे या अल्फाज होंगे, वो जब ऊपर जाएंगे तो वो ये 97 के ज़ाविये पे जाएंगे। तो हमारा ये ज़ाविया बहुत अहम है। इसी तरह हमारे जो उफ़ुक़ी अल्फाज हैं, यानी जो हॉरिज़ॉन्टल लिखे जाते हैं, वो 20 के ज़ाविये पर आते हैं। ये 20 का ज़ाविया है, ये ज़ाविया। तो ये 3 ज़ाविये बड़े अहम हैं, 20 का ज़ाविया, 60 का ज़ाविया और 97 का ज़ाविया। अब ये 3 ज़ाविये बहुत अहम हैं। 20 के ज़ाविये पर उफ़ुक़ी हुरूफ, यानी जो हॉरिज़ॉन्टल हमारे स्ट्रोक्स हैं, वो उफ़ुक़ी, वो 20 के ज़ाविये पे बनते हैं। 60 के ज़ाविये पर कलम का रुख, और 97 के ज़ाविये पर उमूदी हुरूफ या अल्फाज। ये आप समझ गए सब। अब इसकी मिसाल, जी सर। अब इसकी मिसाल ये है कि जैसे बा है, अब बा में
कलम का जाविया 60 डिग्री पर है और हुरूफ का जाविया यहाँ पर 20 के जाविये पर है, जबकि अलिफ में कलम का जाविया 60 डिग्री पर है और इस हर्फ का जाविया 97 डिग्री पर। यह आपको बखूबी इल्म होना चाहिए। जब आपको जावियों का पता चल गया, अब हम आते हैं हुरूफ की बनावट की जानिब। अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि हुरूफ को नापने के लिए एक मीज़ान और एक मेयार तय है, एक पैमाना तय है, वो पैमाना नुक्ता है। और ख़त रुक़ा का नुक्ता वो 45 के ज़ाविये पर, नुक्ते जिस ख़त में भी बनाए जाएंगे 45 के ज़ाविये पर रख के बनाए जाएंगे, ये याद रखिए। तो 45 के ज़ाविये पर रख के बनाने हैं, आपने इस तरफ जाना है। जब 45 के ज़ाविये पर रखा जाता है तो कलम इस तरफ जाता है। अब आपने इसको बहुत नीचे यूं नहीं करना, ऐसे नहीं जाना नुक्ता, बल्कि इसको ऐसे लेके जाना है, यानी 45वें ज़ाविये पर रखकर, ये 45 का ज़ाविया और इसका उलट जो बनता है उसको भी देखिएगा, ये बीच में 90 आ जाता है। तो 45 के ज़ाविये पर रह के नुक्ता बनाना है और फिर मिसाल के तौर पर यहाँ से आगाज़ किया तो 3 नुक्तों के बराबर हमारा अलिफ होता है। अब अलिफ का जो रुख है वो बिल्कुल सीधा नहीं है। हम अलिफ के बारे में बात करते हैं, अलिफ की जानिब आते हैं। अलिफ हमारा बिल्कुल सीधा नहीं है, 60 के ज़ाविये पे कलम रखना है और थोड़ा सा उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आना है, ताकि अलिफ का रुख 97 डिग्री पर हो जाए, जबकि कलम का रुख कहाँ है, 60 के ज़ाविये पर। अब ये आपकी लाइन है जिसको हम सतर, कुर्सी और नशिस्त कहते हैं। आमतौर पर जो खत रुका का अलिफ है वो आधा नुक्ता सतर से ऊपर होता है, यानी आपकी कॉपी में जो लाइन लगी हुई है या आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन लगा के लिखेंगे, आपने याद रखना है कि आपने लाइन लगा के लिखना है पेंसिल से, तो आप अलिफ को थोड़ा सा लाइन से ऊपर ही रखें। फिर जब अलिफ तरकीब में आ जाए, यानी कंपोजिशन में कहीं भी आता है, तो फिर अलिफ ऊपर नीचे होता रहता है, कभी लाइन पे आके ख़त्म होता है और कभी लाइन से ऊपर होता है, कभी छोटा होता है 3 नुक्तों से, कभी 2 नुक्तों का, कभी 2.5 का, कभी 3 का, कभी 4 का। अलिफ छोटा बड़ा होता रहता है, लेकिन कंपोजिशन में होता है, तरकीब में होता है। जब अकेला लिखा जाए तो 97 के ज़ाविये पर लाइन से आधा नुक्ता ऊपर और हमेशा 3 नुक्तों का होता है, ये आप याद रखिएगा। अलिफ आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब अलिफ को अगर सीधी 2 लाइनों के दरमियान लिखा जाए तो देखें, अलिफ यहाँ से शुरू हुआ, अलिफ यहाँ फासला है और यहाँ फासला है, यानी इस नोक से शुरू हुआ और इस नोक पे ख़त्म हुआ, इस नोक पे शुरू हुआ और इस नोक पे ख़त्म हुआ। यहाँ फासला और यहाँ फासला बच गया, तो ये अलिफ 3 नुक्तों का है। नुक्ते आपने बिल्कुल ऐसे नहीं लगाने कि आप बिल्कुल ऐसे जोड़ के ऐसे नुक्ते लगाएं, यूं 4 नुक्ते बन जाते हैं, नहीं। नुक्ते के नीचे वाले किनारे पर अगला नुक्ता, भले से थोड़ा सा फासला हो जाए, कोई मसला नहीं। तो इस तरह ना बनाएं, इस तरह से बनाएं। ये अलिफ है। बा और ता की दो शक्लें हैं खत रुका में। एक शक्ल देखिएगा, ये आपने जिस तरह 60 के ज़ाविये पे कलम रखा था, अगर आपको बार बार ज़ाविया हिल जाए तो आप ज्योमेट्री लेकर, वो जो डी होता है वो डी लेकर पहले 60 का ज़ाविया तय करेंगे, 60 का हमारा कौन सा ज़ाविया बनता है। मिसाल के तौर पर ये, तो ये ऊपर कॉपी पे बना लें। जब भी आपका कलम इधर उधर हो जाए, मुड़ जाए, तो आप यहाँ पर रख कर दोबारा चेक करें और फिर दोबारा से लिखें। यूँ 60 का ज़ाविया आपका हमेशा सीधा रहे। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है ताकि 60 के ज़ाविये पर आप कायम रहें।
با تا اور سا اس کی دو شکلیں ہیں. پہلی شکل قلم آپ نے ایسے سطر پہ رکھا, سطر پہ رکھ کے یہ جو میں نے رکھا ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں خط. قلم کی جو اوپر والی نوک ہے جس کو وحشی کہتے ہیں اور نیچے والی نوک جس کو انسی کہتے ہیں, اوپر سے نیچے تک نوک کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو اگر ہم قلم کو یوں لگائیں کاغذ پر تو یہاں سے یہاں تک اس سٹروک کو کیا کہا جاتا ہے؟ خط. اب ایک خط رکھا آپ نے, خط کے بعد آدھا خط اور اوپر گئے, خط رکھا پھر آدھا خط اور اوپر گئے. یہ اوپر جانے کے بعد آپ 20 کے زاویے پہ آئیں, قلم 60 کے زاویے پہ اور آپ نے 20 کے زاویے پہ آنا ہے. گھمایا 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 اور قلم 60 کے زاویے پر رہتے ہوئے یہ دیکھیں آپ نے موڑ لیا. اپنا مائک آف رکھیے پلیز. اپنے مائک آف رکھا کریں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو. اب یہ دیکھیں اس با کے ہم 3 حصے کریں تو 2 حصے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اور ایک حصہ اوپر اٹھ رہا ہے. 2 حصے نیچے گر رہا ہے با, ایک حصہ اوپر اٹھ رہا ہے, تو 2 حصے نزول, ایک حصہ صعود. 2 حصے ڈھلان اور ایک حصہ اٹھان. اس کو یاد. اپنا مائک آف رکھیے پلیز. میں ابھی سمجھاتا ہوں. 60 کا زاویہ, زاویے کو تو پہلے آپ سمجھیں نا, آپ وہ ڈی لے کر آپ پہلے زاویوں کو سمجھیں. اب یہ دیکھیں یہ جو زاویہ آتا ہے نا یہ 20 کا زاویہ ہے, یہ والا. افقی الفاظ ہمارے جو افق پر جاتے ہیں, جو ہاریزونٹل ہوتے ہیں, جو چوڑے ہوتے ہیں, وہ 20 کے زاویے پر اترتے ہیں. جو لمبے الفاظ ہوتے ہیں, عمودی الفاظ ہوتے ہیں, ورٹیکل لیٹرز ہوتے ہیں, وہ 97 کے زاویے پہ اوپر جاتے ہیں. قلم آپ کا ہمیشہ 60 کے, یہ 60 کا زاویہ, یہ 60 کا زاویہ ہے, یہ 60 کا زاویہ ہے, یہ قلم 60 کے زاویے پہ ہوگا. حروف 20 کے زاویے پہ ایسے آئیں گے جیسے با 20 کے زاویے پہ آ رہا ہے, اور اوپر والے حروف وہ 97 کے زاویے پر جائیں گے. اب یہ جو با ہے اس کی گہرائی 1 نقطہ ہے. یہ دیکھیں اس کی گہرائی کتنی ہے؟ 1 نقطہ. کہ اس کے دامن میں 1 نقطہ سما جائے, اور اس کی چوڑائی وہ 1 2 3 نقطے. مس رضیہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, اس کو بند کیجیے گا. یہ گہرائی 1 نقطہ اور چوڑائی 3 نقطے. تو الف کی پیمائش بھی 3 نقطے ہیں. الف کا زاویہ, الف کی جو مقدار ہے وہ بھی 3 نقطے ہے, اور با کی جو مقدار ہے, با کا جو میزان ہے وہ بھی 3 نقطے ہے. یاد رکھیے یہاں پر آدھا نقطہ بچ سما جائے آدھے نقطے کی جگہ. با لائن پر ہوتا ہے, با کا یہ جو حصہ ہے یہ لائن پہ آ کے ٹکراتا ہے, با لائن کے نیچے نہیں ہوگا.
अलिफ लाइन से आधा नुक्ता ऊपर होगा, जबकि बा वो ऊपर से आएगा, लाइन पे टकराएगा और फिर ऊपर चले जाएगा। यहाँ भी आधे नुक्ते का गैप है, यहाँ भी आधे नुक्ते का। जब मैं ये बनाऊं तो दायरा बनाऊं तो इससे समझ लें आपके में आधा नुक्ता मेरी मुराद है, और जब मैं यूं बनाऊं तो इससे मुराद मेरी पूरा नुक्ता है। तो ये एक नुक्ता इसकी गहराई, 3 नुक्ते इसकी चौड़ाई, और यहाँ से देखें तो 1 और 2 लाइन से ऊपर 2 नुक्ते इसकी लंबाई है। इस हिस्से की लंबाई 2 नुक्ते, जबकि इस हिस्से की लंबाई कितनी है, 1 नुक्ता। ये बा का नुक्ता यहाँ लगाएंगे, ये बा है, बा और नुक्ते दरमियान भी वो 1 नुक्ते का फासला होता है। और अगर यहाँ 2 नुक्ते लगाएं यूं तो ये ता बन जाएगा, और ऊपर 3 नुक्ते लगाएं तो ये सा बन जाएगा। तो ये बा भी है, ता भी है, सा भी है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए अलिफ, आपने 3 मिलीमीटर का कलम इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं मोटे कलम से इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में वाज़ेह और साफ नजर आए। आपने 3 मिलीमीटर का कलम इस्तेमाल करना है, कम से कम 2 मिलीमीटर का करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिलीमीटर का कर सकते हैं। इससे ऊपर का कलम बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। 3 मिलीमीटर बेहतरीन साइज है। छोटे यानी खफी खतूत सीखने के लिए, जो जितने भी छोटे खतूत जो आमतौर पर लिखे जाते हैं, खफी खतूत उनको कहा जाता है, वो छोटे कलम से ही लिखे जाते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, और इसकी दूसरी शक्ल ये है बारिफ बा ता सा की पहली शक्ल। दूसरी शक्ल ये है, दूसरी शक्ल में ये स्ट्रोक, मेरा ये कलम 8 मिलीमीटर का है। बाकी दूसरी शक्ल 60 के जाविये पे कलम रखा, इसको घुमाया, यूं घुमाया, सीधे हाथ की तरफ घुमाया, ना घुमाया, और ये है स्ट्रोक। ये जो स्ट्रोक है ये कितने नुक्ते का है, ये 1 नुक्ते का है। इसका साइज कितना, 1 नुक्ता। अब जब घुमाया तो यहीं पे कलम रखना है, जहां कलम रोका था वहीं पे कलम रखना है, 60 के जाविये पर ही रखना है। नीचे कलम नहीं रखना, यहाँ भी नहीं रखना, यहीं कलम रखना है जहां रोका था। और उसको ये जो स्ट्रोक जिस तरह लेके आए हैं उसी तरह ये स्ट्रोक लेके आएंगे, ऊपर से नीचे 20 के जाविये पर, और 2 हिस्से नीचे गिराएंगे, एक हिस्सा ऊपर उठा लेंगे। ये देखें, ये 20 का जाविया है, ये जो आया ये 20 का जाविया आया, और यहाँ आधे नुक्ते का फासला है। अगर लाइन लाइन लगाएं हम, और 2 हिस्से देखें इसके, 3 हिस्से करें हम, 1 2 3, तो 2 हिस्से नुज़ूल यानी ये इसकी जो ढलान है तो 2 हिस्से है, और एक हिस्सा सऊद यानी इसकी उठान को एक हिस्सा। और इसका भी टोटल साइज कितना है जी, 3 नुक्ते। इसकी गहराई भी कितनी है, 3 नुक्ते। अब बा का जो ये हिस्सा एंड होगा, ये ऊपर वाली और नीचे वाली नोक के दरमियान में आकर इसका आखिरी हिस्सा खत्म होगा, ये याद रखिएगा। ये बा की दूसरी शक्ल है। बा भी है, ता भी है, सा भी है। ये भी बा भी है, ता भी है, और सा भी है। गोया बा की, ता की और सा की 2-2 शक्लें हैं। जो आपको अच्छी लगे वो आपने तरकीब में, कंपोजिशन में बनानी है। लेकिन कंपोजिशन में जब बनाई जाती है तो उसको फिर आगे पीछे हरूफ को भी देखा जाता है, अल्फाज को भी देखा जाता है, ताकि आपको समझ में आ सके। जाविया समझ में नहीं आ रहा तो भाई जाविया मैं आपको यहाँ बारहा बता चुका हूँ। अब मीज़ान समझ में नहीं आ रहा। मीज़ान के लिए ये करना है कि आप एक मुरब्बा बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे,
اسکوائر بالکل چاروں جانب سے برابر ہوتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر جانب سے۔ اس اسکوائر کے اس مربع کے 3 حصے کریں، 1 2 3، تو یعنی ایک اسکوائر کو ہم تصور کریں کہ یہ 100% ہے، 100%، تو نقطہ آپ نے 100% ہی بنانا، 70% بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مربع کا 70% یعنی 2 حصے، اتنا۔ تو یہ آپ کا میزان ہے خط رقعہ کا، اسی کے مطابق آپ میزان کے ناپنے والے نقطے بنائیں گے اور پھر حروف کو ناپیں گے۔ الف 3 نقطوں کا، ان 3 نقطوں، یہ نہیں کہ آپ مربع بنائیں اور پھر الف کو بنائیں تو یوں الف بڑا ہو جائے گا، یہ بھی نہیں کہ آپ خط ثلث والے نقطے بنائیں جو مربع سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور پھر الف بنائیں رقعہ کا، نہیں، یہ تو بہت بڑا ہو گیا۔ تو اس طرح غلط ہے، اس طرح غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آپ 1-2 کلاسز لیں گے، آپ کو مزاج سمجھ میں آئے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ اب بالکل جو نئے ہوتے ہیں، جن کو خطاطی کا علم نہیں ہوتا، پہلی دفعہ وہ سبق سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بالکل ایک انوکھی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ انوکھی چیز بعد میں جا کر اتنی جو ہے وہ آپ سے ہم آہنگی ہو جائے گی کہ آپ یہ لفظ آپ کے غلام بن جائے۔ دیکھیں، یہ سوال آپ نے ابھی نہیں کرنا، میرا الف بھی ہے نا 13 سال ہو گئے تب جا کر سیدھا ہوا ہے، تو خط رقعہ میں 3 سال ہو گئے، اب بھی سیدھا نہیں ہوا، تو خط ثلث میں 13 سال ہو گئے، اب بھی سیدھا نہیں ہوا، تو محنت کرنی ہے آپ، یہ نہیں کہ آپ کو ایک کلاس میں درست ہو جائے گا، نہیں نہیں۔ خطاطی کا سفر اتنا آسان ہوتا تو آج پوری دنیا خطاطی کر رہی ہوتی۔ خطاطی منتخب لوگ کرتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے قلم کے ذریعے سے۔ اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی یہ لے کر بیٹھ جاتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی دین ہے، اور اس دین کو، اس عطا کو آپ نے پالش کرنا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، یہی اس کا شکر ہے، اور جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 چاند لگائیں گے پھر۔ تو مشق کرتے رہنا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مشق کرنا ہے، مشق کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں۔ آپ کا الف اچھا ہو جائے گا، لیکن مشق چھوڑ دیں گے کچھ دن کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، تو پھر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو الف با اور تا بتایا گیا۔ یہاں اگر آپ اس کی یہ نشست دیکھیں تو الف با تا، یہ با بھی ہے، یہ تا ہے، یہ بھی تا ہو سکتا ہے، یہ سا بھی ہو سکتا ہے، 3 نقطے آ جائیں تو سب ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں۔ آگے ہمارے پاس منگل تک کے لیے کافی دن ہیں، تو ہم جیم بھی سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالوں کی طرف آئیں گے۔ جی میں اسکرین شاٹ نہیں، باقاعدہ تصویر لے کے آپ کو بہترین کر کے بھیجوں گا، آپ اسی سے مشق کریں گے، اور میں آپ کو استاد محمد عزت کا کراسہ بھیجوں گا، ان کا سلیبس بھیجوں گا۔ کراسہ کاپی کو کہتے ہیں، نصاب وہ کتاب جس میں انہوں نے خط رقعہ کے مبادیات، اس کے حروف، مفردات، مرکبات، کمپوزیشن وغیرہ بنائی ہیں۔ استاد محمد عزت آج سے 150 سال پہلے گزرے ہیں، ترکی کے بڑے خطاط تھے، خط رقعہ اور خط دیوانی میں بہت ماہر تھے۔ ان کا سلیبس دیا جاتا ہے، ان کی کتاب کو سامنے رکھا جاتا ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں فن خطاطی سکھائی جاتی ہے، خاص طور پر ترکی میں، تو پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے جن یونیورسٹیز میں، ان میں بھی سب سے پہلے خط رقعہ سکھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے استاد محمد عزت کا کراسہ وہ
سامنے رکھا جاتا ہے. یہ کراسہ PDF کی صورت میں آپ کو میں گروپ میں بھیج دوں گا. البتہ یہ کتاب ترکی سے، سعودیہ سے مل جاتی ہے، اس کے علاوہ مشکل سے ملتی ہے. PDF میں بھیج دوں گا آپ کو. چند صفحے ہیں، 6-7 صفحے ہیں، ان کا آپ نے A3 سائز پر آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لینا ہے. پرنٹ آؤٹ نکلوا کے اس کو دیکھ کے مشق کریں، یا اس کے اوپر بٹر پیپر رکھ کے، ٹریسنگ پیپر رکھ کے اس کو ٹریس کریں تو یہ آسانی ہوتی ہے. جیسے ابھی مثال کے طور پر میں نے یہ لکھا، اور یہ لکھ کر میں کسی لفظ کو ٹریس کرنا چاہوں تو اوپر بٹر پیپر یا ٹریسنگ پیپر میرے پاس سامنے بٹر پیپر بھی رکھا ہوا ہے اور ٹریسنگ پیپر بھی رکھا ہوا ہے. تو مثال کے طور پر میں نے یہ ٹریسنگ پیپر لیا، جس سائز کی میری فوٹو کاپی ہوگی یا پرنٹ ہوگا اس سائز پہ میں اس کو دیکھ کے یوں مشق کروں گا، یوں مجھے سیکھنے کو ملے گا. یا نظروں سے دیکھ کر اس کو آپ نے پکڑنا ہے، اس کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے، پھر اس کی مشق کرنی. تو یوں کتاب کا پرنٹ آپ ضرور نکلوائیں. اور کتاب جو ہے وہ یہ والی کتاب ہے، میں نے ترکی سے منگوائی تھی. یہ کتاب ہے خطوط عثمانیہ، اثر محمد عزت، استاد عزت کے آثار، یعنی ان کی جو کراسہ ہے ان کا، وہ ثلث، نسخ، رقعہ دیوانی، تعلیق، جلی دیوانی اور اجازت، خط اجازہ میں ہے. یہ 6 خطوط اس میں موجود ہیں، جن میں خط رقعہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں انہوں نے خط رقعہ سمجھایا ہے. اب یہ ترکی زبان میں اس کی کچھ تشریح ہے. باقاعدہ یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، استاذ کی رہنمائی میں، استاد کی موجودگی میں یہ کتاب سمجھی جائے، لکھی جائے، تب اس کا فائدہ زیادہ ہے. ویسے دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. مفردات تو سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن آگے حروف کو کیسے جوڑا جائے، کن حرف کے ساتھ کون سا با آئے گا، کیسے آئے گا، کس وقت آئے گا، اس کی مثالیں کیا ہیں، یہ شارٹ کٹ کر کے لکھا گیا ہے. پوری ساری تختیاں اس پہ نہیں لکھی گئی، بس جیم کی تختی ہے اور مفردات ہیں، باقی تختیوں کو موٹا موٹا سمجھایا گیا ہے. تو یہ نصاب ترکی کے مدارس میں، ترکی کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ مس سمیہ نے سوال کیا تو باقاعدہ اس میں PhD ہوتی ہے. 5 سالہ، 4 سالہ ہوتی ہے. اس سے پہلے 1 سال آپ کو ترکی زبان سیکھنی پڑتی ہے. آپ کو باقاعدہ اسکالرشپس وغیرہ بھی ملتی ہیں. اب تو مرمرا یونیورسٹی، سلطان فاتح یونیورسٹی، انقرہ یونیورسٹی، یہ لوگ اسکالرشپس بھی دیتے ہیں. اور بس کوئی حاصل کرنے والا ہو، سیکھنے والا ہو تو پھر آگے بڑھیے اور اس کو اپنا پیشہ بنائیے، شوق بنائیے، جنون کی حد تک لے کے جائیے. بڑے اساتذہ کو دیکھیے تاکہ بڑی سوچ نصیب ہو، عالمی طور پر آگے جائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور فن خطاطی کی خدمت کریں اور صدقہ جاریہ اپنے لیے پیدا کریں. تو یہ چیز ہے کہ ہم جتنا آگے بڑھیں گے اتنا ہم کام کریں گے، لوگوں کو ہم سے فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے انہی اساتذہ کو دیکھنا ہے. میں یہ سلیبس کیوں دکھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نستعلیق کے علاوہ، یعنی جو اردو خط لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی دیگر خطوط رواج پائیں. عربی جس طرح بولی جاتی ہے، عربی لکھی جائے، صحیح طور پر لکھی جائے. اب جتنے بھی عربی ممالک ہیں ان میں جو عربی زبان لکھنے کے لیے عام رسم الخط استعمال ہوتا ہے وہ خط رقعہ ہی ہے. رقعہ اور رقعہ دونوں کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم کیسے عربی خطوط میں مہارت حاصل کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی عربی کا ٹائٹل بھی آ جاتا ہے تو ہم ہچکچا جاتے ہیں، اس کو اردو میں لکھتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں خطوط نہیں آتے. تو آپ کو عربی خط اسی لیے سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی درست ہو اور اس کے ساتھ خطاطی بھی آپ کی درست ہو اور آپ عالمی معیار کا کام پیش کر سکیں. اب جب یہ سب کچھ سیکھ کر آپ
تو کسی بھی بڑے مقابلے میں جہاں خط رقعہ کا مقابلہ ہو رہا ہو اس میں حصہ لیں گے تو یقیناً آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ حصہ لیں. اساتذہ آپ کے کاموں کو دیکھیں گے کیونکہ آپ کا کام اس عالمی معیار کا ہوگا جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے. جس حساب کو جس کو راستے کو سامنے رکھ کر آپ کو ہم سکھا رہے ہیں تو یہ عالمی معیار. یہاں پاکستان میں گنے چنے لوگ جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں چند بالکل یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ 3 سے 9 تک بھی نہیں ہے, بہت کم ہے. تو وہ اس نصاب کے تحت سکھا رہے ہیں, ورنہ عام فضا جو ہے وہ بڑی ہولناک ہے کہ وہ بس نستعلیق کو لے کے چلا جا رہا ہے. اور نستعلیق خط نستعلیق کی بھی کئی اس کی شکلیں بنی ہوئی ہیں, کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں. کوئی نستعلیق لاہوری کہہ رہا ہے, کوئی نستعلیق نفیسی لکھ رہا ہے, کوئی نستعلیق سدیدی لکھ رہا ہے, کوئی نستعلیق پروینی لکھ رہا ہے, کوئی نستعلیق ایرانی لکھ رہا ہے, کوئی نستعلیق دہلوی لکھ رہا ہے. تو ہمارے ہاں ایک خط کے اتنے سارے دھڑے بنے ہوئے ہیں, جبکہ جو عالمی معیار پر نستعلیق جس کو کہا جاتا ہے وہ فارسی نستعلیق ہے, ایرانی نستعلیق ہے, جس کو دیکھ کر پاکستانیوں نے باقی خطوط ایجاد کیے ہیں. ہر آنے والا استاد اپنے خط کا نیا نام رکھ کر چلا جاتا. یہی وجہ ہے کہ دھڑے بن گئے اور پارٹیاں بن گئیں اس میں بھی. تو اپنے اساتذہ کو لوگ فالو کر رہے ہیں, یعنی یہ نہیں دیکھ رہے کہ استاد نے کس سے سیکھا ہے. استاد نے آگے وہ جو نستعلیق فارسی ہے جس کو انہوں نے بنیاد بنایا اس کو چھوڑ دیا جو اساس تھی. تو آج اگر دنیا بھر کا کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے نستعلیق میں تو اس میں فارسی نستعلیق کو دیکھا جاتا ہے یا پھر ترکی نستعلیق کو دیکھا جاتا ہے. یہ پاکستانی نستعلیق نہیں چلتی وہ. تو عمومی فضا وہ ہے, عربی خطوط کی طرف پاکستانیوں کا دھیان ہی نہیں. اب جا کر ماشاءاللہ نوجوان سیکھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے بہت سارے دوست ہیں, خطاط دوست ہیں جو عالمی مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں, نسخ میں, ثلث میں, جلی دیوانی میں, رقعہ میں. تو اب جا کر ایک فضا بن رہی ہے, اس فضا کا حصہ آپ بھی ہیں, آپ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھیں, اس کو جو آپ نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اس کو اختتام تک بھی پہنچائے اور اس میں پھر آگے جائیں اور اس فن کی خدمت کریں. تو یہاں پر ہم اس کے ذریعے سمجھائیں گے, جیسے الف 3 لکھا ہوا ہے, با کے اوپر 3 لکھا ہوا ہے, تو یہ سمجھایا گیا کہ کتنے نقطوں کا کون سا حرف کیسے کتنے نقطوں کا ہوتا ہے. بر نقطہ یہ لکھا ہوا ہے, یعنی کہ 1 نقطہ, 2 نقطہ, 2 نقطہ, اچ نقطہ, 3 نقطے کو کہتے ہیں حمزہ, اوستون, یعنی یہ تنوین کا بتایا گیا ہے, مد کا بتایا گیا ہے, یہ دو زبر اور مد. تو اس طرح یہ صرف اعراب ضروریہ ہیں جو کہ خط رقعہ میں ڈلتے ہیں, اس کے علاوہ زبر زیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈلتا. ہاں شد بھی ڈل جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو یہاں پر انشاءاللہ آپ کو طریقے سے سکھائی جائیں گی اور آپ اس طرح سے خط رقعہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ, اس طرح سے استاد عزت کی طرح. اور پھر یہ تو ترکی زبان لکھی ہوئی ہے, ہمارے بھی سیکھیں گے. تو پھر اس کے بعد پھر دیوانی کا نمبر آتا ہے, پھر جلی دیوانی کا نمبر آتا ہے, پھر ثلث, پھر نصف ثلث. میں اس طرح سے ترتیب کے ساتھ لے کر چلتا ہوں. میرا وہ اسٹوڈنٹ جو بالکل ابتدا سے مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں اس کو اسی ترکی جو سلیبس ہے, ترکی جو طریقہ ہے اساتذہ کا, اسی طریقے سے لے کے چلتا ہوں. تو آپ بھی یہ نیت کریں کہ خط رقعہ سیکھیں, اس کے بعد ہم پھر آپ کے ہی گروپ کو لے کر آگے بڑھیں اور پھر دیوانی بھی چلائیں اور جلی دیوانی بھی چلائیں اور نسخ و ثلث بھی چلائیں. یوں وقت تو لگے گا لیکن ہم صحیح چیز صحیح نہج پر رہ کر سیکھ پائیں گے. ہم جلد بازی کو اپنے دماغ سے بالکل نکال, کیونکہ جلد بازی وہ خطاطی آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی. ہم نے تو وہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو حروف ہے نا, ان کے ساتھ آپ کی جنگ ہے, ان کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے, ان کو آپ نے جنگ میں ہرانا ہے. جب اپنے دشمن کو قید کرنا ہے سب سے پہلے. جو دشمن کیا ہے, ابھی آپ کا دشمن ہے یہ حرف, آپ سے نہیں بن رہا, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن اس کو قید کرنا ہے. قید کر کے دشمن کے ساتھ
بدسلूकी نہیں کرنی ورنہ وہ بھاگ جائے گا. اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اس کو اچھا بنانا ہے. ان حروف کو پہلے قید کریں, پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, اس کو اچھا بنائیں. اور پھر جب آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, کسی قیدی کے ساتھ جب حسن سلوک کیا جاتا ہے تو وہ قیدی نہیں رہتا, پھر آپ کا غلام بن جاتا ہے. پھر آپ اسے آزاد بھی چھوڑ دیں تو وہ بھاگتا نہیں ہے, وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن جہاں کہیں آپ نے ڈھیل دی تو وہ بھاگ جائے گا. تو اسی لیے حروف کو قید تو کریں, لیکن اس کو اپنا غلام بنائیں, تاکہ اور آپ اس کو صحیح ادا کر سکیں, صحیح طور پر اس کی خدمت کر سکیں, صحیح طور پر اس کو بنائیں. تب جا کر آپ حروف کا حق ادا کریں گے. اور جو آپ لکھیں گے, میں نے یہ جو ڈیمو کلاس تھی اس میں بتایا تھا کہ ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور جو من یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران, کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو ڈبل اجر ہے. تو اسی لیے قرآن لکھنے کا بھی یہی ہے کہ آپ اٹک کے لکھیں گے, سیکھنے کی گھر سے لکھیں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. تو کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ لکھنے کے بدلے بھی مجھے نیکی ملے گی تو یقیناً ملے گی. اور اس سے جو آپ کو روحانی تسکین ملتی ہے نا, وہ کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی. میں جب پریشان ہوتا ہوں, جب کوئی بھی, ویسے بھی تو الحمدللہ مشق کرتا ہی ہوں روزانہ. اگر میں 6 گھنٹے بھی تدریس کرتا ہوں تو میں کم از کم الحمدللہ 4 سے 5 گھنٹے مشق کرتا ہوں روز. تو یہ میرا روز کا معمول ہے الحمدللہ. تو پھر جا کر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کو سکون ملتا ہے. آپ پریشان ہوں, آپ قلم اٹھائیں تو آپ کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے. تو یہ جب آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے کہ آپ نے اگر جس طرح ناشتہ کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, سونا ہے, تو زندگی کے جو دیگر معمولات ہیں اس کو بھی اس میں شامل کریں کہ اپنی مشق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ ضرور دیں, زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں, کم از کم آپ 1 گھنٹہ ضرور دیں روزانہ. اور نہیں تو آدھا گھنٹہ ضرور دیں. آدھا گھنٹہ ویسے کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ استقامت ضرور ہو, آپ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں, اس میں فاصلہ نہ آئے, اس میں آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تب جا کر حروف آپ کے تابع ہوں گے اور آپ جیسا اسے چاہیں گے وہ بنائیں گے. اس کے لیے آپ کو نظری, فکری اور عملی مشق کرنی پڑے گی. نظری یہ ہے کہ استاد کے کام کو دیکھا جائے, فکر یہ ہے کہ استاد کے کام کو دیکھیں گے, نظری مشق بھی ہو رہی ہوگی اور سوچ بھی رہے ہوں گے, فکری مشق بھی چل رہی ہوگی کہ اس کو کیسے بنایا جائے, استاد عزت نے اس کو کیسے بنایا ہے, نوید معروف نے اسے کیسے سکھایا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ فکری مشق نظری مشق دونوں چل رہی ہیں. پھر جب آپ نظری اور فکری مشق خوب سیر ہو کر چکے ہوں گے تو آپ کو قلمی یعنی عملی مشق کرنے کا جی چاہے گا. جب آپ عملی مشق کر رہے ہوں گے, قلم سے لکھ رہے ہوں گے, تو آپ کی عملی مشق اور قلمی مشق کرتے ہوئے پہلی 2 مشقیں بھی جاری ہوں گی. یعنی آپ اوپر دیکھ کر لکھ رہے ہوں گے, نظری مشق بھی ساتھ چل رہی ہے, آپ سوچ بھی رہیں گے کیسے لکھوں, اور پھر قلم سے لکھ بھی رہے ہوں گے. تو نظری, فکری اور عملی تینوں مشقیں بیک وقت اکٹھی ہو جائیں گی. تو آپ نے ان تینوں مشقوں کو زندگی کے ہر میدان میں وہ اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر لاگو کرنا ہے کہ ہر چیز کو آپ نظری, فکری اور عملی طور پر دیکھیں, کریں, تب جا کر اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو مشق کو اپنا شعار بنائیں. مشق کے بغیر کوئی چاہے کہ میرے الفاظ حروف ٹھیک ہو جائیں تو یہ ناممکن سی بات ہے. اور آپ نے خوب تر مشق کرنی ہے, اساتذہ کے کام کو دیکھ کے مشق کرنی ہے. جب ایک بچہ حفظ کرتا ہے نا, تو وہ قرآن کسی آیت کو یاد کرنا ہوتا ہے تو وہ قرآن کو دیکھتا ہے, بار دیکھ کے پڑھتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ صفحہ پلٹ دیتا ہے, قرآن ایسے بند کر کے یوں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اب میں اس کو زبانی پڑھنے کی کوشش کروں. پڑھتا ہے, پھر غلطی آتی ہے, پھر دیکھتا ہے, پھر اس کو بند کرتا ہے. تو نظری مشق اس کی پہلے ہوتی ہے, پھر بعد میں فکری مشق چل رہی ہوتی ہے. نظری بھی فکری بھی, کہیں غلطی ہوتی ہے پھر نظری شروع ہو جاتی ہے, فکری مشق اس کی چل رہی ہوتی ہے, زبانی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, عملی مشق بھی چل رہی ہوتی ہے. تو یوں ہم دیکھ کے لکھیں, مطالعہ کریں. میں بار بار یہ کہا کروں گا, مطالعہ کریں.
تو مطالعے کا یہی مقصد ہوگا کہ استاد کے کام کو دیکھا جائے، سمجھا جائے. بار بار آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے کہ کیسے استاد نے سکھایا تھا، کیسے بنایا تھا، کیسے قلم پکڑا، کیسے قلم چلایا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، پھر جا کر آپ کی فکری اور نظری مشق و عملی مشق بہترین ہوگی انشاءاللہ. تو الف با تا، یہ میں سمجھتا ہوں پہلی کلاس میں اتنا کافی ہے. جیم تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، اگر کہتے ہیں تو جیم بھی سمجھا دیتا ہوں، لیکن شروع میں اسٹروک سمجھنا، قلم کو مزاج کو سمجھنا، انک، کاغذ، یہ ساری چیزیں آپ سے ادھر ادھر ہوں گی. تو الف با تا یہ اس کو بہتر سے بہتر استاد عزت کی طرح بنائیں. استاد عزت کے مناسب آپ دیکھیں گے اور طریقہ کار وہ جو میں نے سمجھایا ہے وہ ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. آپ کے سوالات کے لیے میں حاضر ہوں. یہ کتاب میں نے ترکی سے منگوائی ہے اور یہاں دستیاب نہیں ہے. میں نے بتایا کہ ترکی سے اور اسی طرح سعودیہ وغیرہ سے مل جاتی ہے، دبئی سے آن لائن مل جاتی ہے، لیکن مسائل ہیں یہاں پر، امپورٹ ایکسپورٹ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس وجہ سے کوئی دوست جا رہا ہوتا ہے یا کوئی آنے جانے والا ہو تو اس کے ذریعے سے میں چیزیں منگواتا رہتا ہوں. تو آپ کے بھی کوئی ریلیٹیوز میں سے اگر کوئی آنے جانے والا ہو تو اس سے آپ بھی استاد کی رہنمائی میں پوچھ کے چیزیں منگوائیں تاکہ سب فائدہ ایک ہو. سوال ہے کہ سوال جی کر سکتے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی نیچے آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، بالکل صاف نہیں آ رہی. اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. دوبارہ پوچھیے گا، میں آپ یہ کی کہہ رہی تھی آواز آپ بہت کہتے کٹ رہی لائن ہے. جی بنا کے لکھنا ہے نا، تو لائنوں والی کاپی لے لیں انگلش کی، تو اس پہ پریکٹس کریں. دیکھیں پھر وہ اس کا پیپر گلوسی نہیں ہوگا نا انگلش کی کاپی کا، وہاں انک پھیلے گی. آپ نے تو ڈرائنگ انک سے مشق کرنی ہے، آپ نے تو قلم سے مشق کرنی ہے، پین سے تو نہیں کرنی. تو اس لیے وہ کاپی ٹھیک، وہ کاغذ ٹھیک نہیں رہتا. ویسے تو ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن جی نقطے بنا کے کریں. مشق اچھا. کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اور نقطے بنا استاد کے صاحب کریں. جی، میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کتاب منگوا لوں؟ ابھی فوری جو ہے کوئی آنے والا ہے ترکی سے، جی تو یہ کتاب بالکل. منگوا لیں. جی آپ مجھے میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو وہاں کی جو شاپس ہیں ان کا لنک بھیج دوں گا، وہاں سے بآسانی یہ مل جائے گی. جی جی، وہ آپ بھیج دیجیے گا. ابھی فوری میں آنے والا ہے نا، کوئی میں منگوا لوں. آپ مجھے پرسنلی میسج کر دیجیے گا اور پھر میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. آپ نے جو مشق کرنی ہے، مشق اس طرح سے کہ آپ لوگ لائن لگائیں گے اور لائن لگا کے آپ لوگ پہلے تو نقطوں کی پریکٹس کریں گے. خاص طور پر چلو یہ نصب کا نقطہ، یہ نقطے کی پریکٹس کریں گے. نقطہ آپ کو میزان والا صحیح بنانا آئے گا تو آپ حروف صحیح بنائیں گے نا. آپ نقطے ہی بڑے بنائیں گے تو حرف تو بڑے بنیں گے آپ کے. تو نقطے بنائیں. پھر یہ ایک میزان والا نقطہ ہے، پھر ایک 2 اور 3 نقطے ہیں. ان کی مشق کریں، ان کی مشق کریں. یہ آپ کا ایک سبق یہ ہے، دوسرا سبق یہ ہے، تیسرا سبق یہ ہے. یہ سوری یہ سبق ہے. تو یہ تینوں آپ کے سبق ہیں. اب جیسے کہ مشق کرنے کے لیے 1 2 3 نقطے بنائے، پھر الف بنا دیا، تو الف آپ کا برابر بنے گا بالکل. اسی طرح سے 1 اور 2 ایسے نقطے بنائے، پھر اس کو یہ بنایا، یہ بنایا، اوپر سے 1 2 3. اس طرح سے نقطے بنا کے مشق کریں. پھر جب آپ ماہر ہو جاتے ہیں پھر آپ لکھتے ہیں، پھر آپ لکھنے کے بعد نقطے لگاتے ہیں تو وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے. اس طرح سے چلیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہوگی. پھر بھی بہت مشکل ہو رہی ہے تو بالکل جو مبتدی طالب علم ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پھر ٹریسنگ کریں. دیکھیں جو لمبا سوال ہوتا ہے نا وہ فوراً اسکرین سے غائب ہو جاتا ہے. تو پڑھتے پڑھتے اسکرین سے غائب ہو گیا آپ کا سوال. ایسے ٹریسنگ پیپر رکھ کے آپ اس کے اوپر قلم سے قلم ملائیں. جس سائز کا فوٹو کاپی ہو اس سائز کا آپ قلم بھی بنوائیں، تاکہ پھر آپ اس کو ٹریسنگ کرنے میں وہ بالکل خط سے خط مل جائے. تو یہ
اب اس کو صرف کالا ہی نہیں کرنا بلکہ سمجھنا بھی ہے کہ آیا قلم کیسے رکھا گیا، قلم کیسے گھوما، قلم کیسے ادھر کو آیا، قلم کیسے اوپر گیا، تو یہ سمجھنا ہے، اس کی چال کو سمجھنا ہے. پھر جب چال کو سمجھ گئے تو پھر آپ اس کو دیکھ کر بغیر ٹریسنگ پیپر کے ادا کریں تاکہ سمجھ جائے. اس میں آپ کا سوال میں پڑھ لیتا ہوں. نقطے والا پیپر تو یہ میں اس کی تصویریں بھیجوں گا نا گروپ میں، تو اسی لیے گروپ میں یہ تصویریں آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی. تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو ایام ہیں وہ منگل اور جمعرات رات 9 سے 10 بجے ہماری کلاس کا وقت ہے. اگر کسی وجہ سے کلاس نہیں ہوگی تو میں آپ کو پہلے میسج کر کے بتا دوں گا کہ آج کلاس نہیں ہوگی، ورنہ میرا میسج کرنا یا نہ کرنا کلاس لازمی ہوا کرے گی. جس دن نہیں ہوگی اس دن میں بتاؤں گا کہ نہیں ہوگی. کلاس ہونے کا میسج نہیں کروں گا کہ آج کلاس ہوگی، نہیں، وہ دن تو طے ہیں، اس کے اندر لازمی کلاس ہوتی ہے. نہ ہونے کا کوئی مجبوری ہوتی ہے، جیسے کوئی کام پڑ جائے، کوئی اور مجبوری آ جائے، تو پھر میں پہلے ہی مطلع کر دوں گا کہ آج کلاس نہیں ہے، تو پھر اس پر آپ عمل پیرا ہوں. اور باقی جو سوال کرنا ہو وہ گروپ پہ آپ لوگ کر لیں، اور میں اس کو محفوظ رکھیں، تصویروں کو پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں، لیپ ٹاپ میں ڈال دیں، USB میں ڈال دیں. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ دل و دماغ پر میں اس کو رقم کیجئے. پھر یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ یوٹیوب پہ آ جائے گی، تو ریکارڈنگ تو آپ کے پاس دستیاب ہوگی. تو اس صورت آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھنا ہے، اور اردو میں. یہ آپ کو ہوم ورک آپ نے ڈیلی چیک نہیں کروانا، آپ نے جب بھی مشق کرنی ہے آپ بھیج دیں، لیکن کلاس سے پہلے، آئندہ جو کلاس ہوگی اس سے پہلے آپ نے اپنا ہوم ورک، وہ مشق نہیں، فائنل. دیکھیں مشق میں آپ بہت سارے الف لکھتے ہیں، بہت سارے الف لکھتے ہیں نا مشق کرتے ہوئے. اب مشق کا نتیجہ کیا ہے؟ بہت سارے الف، 10 الف، 50 الف لکھے. اب الف جب بہتر ہوا تو الف الگ کر کے لکھ لیا. اب وہ جو الگ کر کے آپ نے ہوم ورک لکھا ہے نا، وہ مجھے چیک کروانا، اس کی تصویر بھیجنی ہے کلاس سے پہلے گروپ میں، اور اس کے نیچے اپنا نام لکھ لینا، اس کاغذ کے نیچے اپنا نام لکھ لینا ہے. کیونکہ اب 20 بندے ہیں مثال کے طور پر، تو 20 تصویریں ہوں گی، تو مجھے کیا پتا کہ کس کا کام ہے. تو جو آپ کی مشق ہوگی اسی کاغذ کے نیچے، میسج میں نہیں، کاغذ کے نیچے اپنی مشق کے نیچے اپنا نام لکھ کے بھیجنا ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ یہ کس کی مشق ہے، اور تصویر میں نام لکھا ہوا نظر آئے تاکہ میں اصلاح کر سکوں. جو ہم ریکارڈنگ مطلب کلاس میں جوائن کرنے کے بعد اگلی کلاس میں جو ہمارا پہلا سیشن ہوگا وہ آپ لوگوں کے کام کی اصلاح ہوگی، اور پھر دوسرا سیشن یعنی شروع کے ہم 15-20 منٹ وہ اصلاح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نیا سبق آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہماری کلاس. تو یہ اپنا نام لکھیں گے اور مجھے مشق بھیجیں گے کلاس والے دن. امید کرتا ہوں آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے سیکھی ہوں گی. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا کورس کے آخر تک، اور شیطان آپ کو بڑا بہکائے گا اور آپ کے وقت میں خلل ڈالے گا، اور آپ کی مصروفیات آپ کو اس میں مصروفیات میں ڈال دے گا. لیکن آپ نے اپنے کورس کو جاری رکھنا ہے، وقت نکالنا ہے، مشق کرنی ہے، وقت کو قیمتی بنانا ہے تاکہ آگے بڑھ سکیں، اس فن کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اور آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آئندہ منگل کو ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کی شروع کے سبق مس ہو گیا ہے ان کو ریکارڈنگ میں وہ دیکھ لیجیے گا، فائدہ ہو جائے گا.